شیخ آپ کا مائک انمیوٹ کیجئے. شیخ نیچے وہاں بٹن ہے، اس کو انمیوٹ کرنا ہے آپ نے کمپیوٹر پہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ. ابھی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے شیخ. آپ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جیسے ہم لوگ ہر جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً مدینہ کے 1:30 بجے، قطر کے 1:30 بجے ہم فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کرتے ہیں. اور آج بھی ہم لوگ الحمدللہ سارے لوگ زوم کے اوپر اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. ہفتے میں الحمدللہ ہمارا درس ہے وہ استغفار کی اہمیت اور فوائد پر مشتمل تھا، اور آج وہی درس کا سلسلہ آگے بڑھے گا، انشاءاللہ مسلسل رہے گا آج. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کا مائک میوٹ رکھیے، مائک کو آن نہ کیجیے، اور آپ کے کیمرے کو بھی آن نہ کیجیے. اس وقت ہم لوگ زوم پر اور الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر لائیو یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. پروگرام کے اخیر میں 45 منٹ کے بعد انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا یا 45 منٹ کا سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی. محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد سے متعلق کچھ باتیں گوشہ گزار کی گئی تھیں، اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی تکمیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. گزشتہ درس میں اہمیت کے ساتھ استغفار کے 2 فوائد آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ دونوں فائدے یاد ہوں گے. ایک فائدہ تھا کہ دل کی تطہیر، اس کے زنگ کی دوری، اور دوسرا فائدہ بیان کیا گیا تھا مغفرت اور بخشش کا حصول. آج انشاءاللہ باقی فوائد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور فوائد کے ساتھ ساتھ
استغفار کا وقت اور استغفار کے کلمات اور صیغے جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفار کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے صحیفے اعمال میں استغفار یہ باعث مسرت ہوگی، اور جو ہے انسان جو اپنے صحیفے اعمال کو دیکھے گا قیامت کے دن تو استغفار کی کثرت سے وہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے صحیفے اعمال میں زیادہ استغفار پائے۔ تو جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں دنیا میں، ان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار ہوگا، اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے ان کے تمام گناہ جو ہے اور تمام کوتاہیاں جو ہے کافور ہو جائیں گی، اور ان کے نیکیوں میں، ان کی عظمتوں میں اس سے اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے لوگ اپنے صحیفے اعمال کو جس میں کثرت سے استغفار ہو یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث اس سلسلے میں طبرانی اور شعب الایمان للبیہقی وغیرہ کی ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ من احب ان تسر صحیفته فلیکثر فیها من الاستغفار، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے صحیفے اعمال اس کو خوش کر دے، اپنا صحیفے اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ یہ عذاب جہنم سے نجات کا سبب اور ذریعہ ہے استغفار۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اے خواتین کی جماعت، تم صدق و خیرات کرتی رہو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے تم کو جو ہے جہنم میں زیادہ دیکھا، جہنمیوں میں تم کو میں نے زیادہ دیکھا ہے، اس لیے تم جہنم سے بچنے کے لیے ایک طرف تو صدقہ کرو اور دوسری طرف کثرت سے استغفار کرتی رہو، کثرت سے استغفار کرتی رہو۔ تو کثرت استغفار جو ہے یہ عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان جو ہے یہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانے کھلاتا تھا، فعل ذالک نافع، تو کیا اس سے اس کو فائدہ ہوگا؟ اس سے اس کو فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه، یہ کھانا کھلانے صلہ رحمی کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین، لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین، کیونکہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ اللہ
قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. یعنی اس نے استغفار نہیں کیا، اپنے حرکت سے تائب نہیں ہوا، جو ہے اللہ سے مغفرت اس نے طلب نہیں کی. اس لیے گرچہ دور جاہلیت میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو استغفار یہ جہنم سے نجات کے لیے ضروری ہے. اسی لیے ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جس کے پاس دو نعمتوں کے درمیان بندہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوگا. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو نعمت ہے، ایک نعمت جس پر اللہ کا شکر ادا کرے بندہ، نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے گناہ جس پر جو ہے بندہ استغفار کرے. اگر یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہیں تو وہ کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوگا، کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے استغفار کرے. نعمت ملے تو شکر ادا کرے اللہ کا، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرے. تو یہ دو نعمتیں جس کو حاصل ہو جائیں وہ جو ہے کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا. تو شکر اور استغفار ایک مومن کو اسے اپنی زندگی کا لازمہ بنا لینا چاہیے. پانچواں فائدہ استغفار کا یہ ہے، یہ جنت میں داخلے کا سبب، جنت میں داخلے کا سبب اور اللہ کی رحمت کا سبب. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. اللہ تعالی فرما رہا ہے جو ہے کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم ڈال لیتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور انہوں اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اللہ فرما رہا ہے تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت ان کے رب کی طرف، اور جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. تو استغفار یہ جنت کے حصول کا، اللہ کے رحمت کی نزول کا یہ سبب ہے جو ہے. اس لیے انسان کو استغفار لازم پکڑنا چاہیے. صالح اور نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، اس سے گناہ ہوتا ہے. جو انبیاء صرف معصوم ہوتے ہیں، غیر نبی کوئی معصوم نہیں ہوتا. لیکن صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، شیطان کا چکر چل جائے تو فوراً ہوش میں آتا ہے اور فوراً استغفار کو لازم پکڑتا ہے. تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. تو استغفار یہ بہت جو ہے بہترین چیز ہے، یہ جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس سلسلے میں ابن ابی دنیا نے ایک خواب ذکر کیا. خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیں، وہ خواب امتی کا خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، یہ واضح رہے. لیکن ابن ابی دنیا نے ایک خواب ذکر کیا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبدالعزیز کا ہے. عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے موت کے بعد، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد، میں نے ان کو خواب میں دیکھا جو ہے کہ وہ باغ میں ہیں، اور تو انہوں نے مجھے کچھ سیب اٹھا کر دیا، باغ میں سے کچھ سیب دیا. تو میں نے سیب کی تعبیر جو کی وہ اولاد سے کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والد سے خواب میں کہ آپ کو کون سا عمل سب سے افضل نظر آیا
مرنے کے بعد کس عمل کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو پہنچا اور آپ کو افضل معلوم ہوا؟ تو عمر بن عبدالعزیز خواب میں کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا الاستغفار یا بنی، الاستغفار یا بنی، اے میرے لخت جگر جو ہے استغفار مجھے سب سے بہترین عمل ملا ہے جو ہے مرنے کے بعد۔ بہرحال خواب ہے، یہ حجت اور دلیل نہیں، یہ حجت اور دلیل کے طور پر میں نے ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے اس سے انسان کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت میں پہنچنے کے بعد اگر دامن میں استغفار ہے تو اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں مسند احمد، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ کہ جنت میں جب نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں تو نیک لوگ پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ یہ میرے درجات کس وجہ سے بلند ہو رہے ہیں، میرے درجات میں یہ بلندی کہاں سے مل رہی ہے جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باستغفار والدیک لک، تیری اولاد دنیا میں تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس لیے تیرے درجات جنت میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو استغفار یہ رفع درجات کا ذریعہ ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو کے لیے ضرور اللہ سے مغفرت فرمائیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کریں والدین کے لیے۔ یہ سب سے بہترین، زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے میرے پاس استغفار، دعا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو ہے مرنے کے بعد جو اعمال فائدہ کرتے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد کرے۔ لوگ سب کچھ بنا دیتے ہیں لیکن نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتے، ڈاکٹر بنا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے اور کیا کیا بنا دیں گے، خواب لمبے چوڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیندار بنائیں تو دنیا میں بھی فائدے مند اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے۔ نیک اولاد ہوگی تو دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں۔ تو بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے درجات جنت میں بلند ہوں۔ تو بہرحال استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں درجات جو ہے انسان، اسی لیے اللہ کے نبی بلکہ قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ استغفار کا فائدہ۔ چنانچہ جو ہے میت کو قبر میں سب سے زیادہ فائدہ استغفار سے ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کا کہ جو ہے کہ وفات ہوئی اور اس کا اعلان مدینہ میں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی نجاشی کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے تو وہاں کھڑے ہو کر قبر پر کہتے تھے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، وصلوا له بالتثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو دفن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے استغفار کی جو ہے اپیل کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرنی چاہیے، ثابت قدمی کی، مغفرت کی دعا، یہ مشروع ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، رغبت دلاتے تھے، لیکن اجتماعی نہیں بلکہ ہر ایک اپنی اپنی دعا کرے، ہر ایک اپنی اپنی دعا کرے گا۔ اسی طرح استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں
روزی چاہیے استغفار کیجیے، بارش چاہیے استغفار کیجیے، مال چاہیے استغفار کیجیے، اولاد چاہیے استغفار کیجیے۔ استغفار کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالی روزی میں وسعت دیتا ہے، اس سے رزق بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے بارش نازل ہوتی ہے، اس سے مال اور اولاد میں کثرت ہوتی ہے۔ تو مال چاہیے، اولاد چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے پاس اولاد نہیں اور در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں، مزاروں کا چکر لگاتے ہیں اور اس طریقے سے توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن استغفار کا راستہ نہیں اختیار کرتے۔ تو اولاد چاہیے، روزی چاہیے، مال چاہیے، بارش چاہیے، دنیاوی وسائل اور ذرائع کی کمی محسوس کر رہے ہیں تو کثرت سے استغفار کیجیے۔ استغفار کا یہ فائدہ ہے۔ چنانچہ سورہ جو ہے ہود پڑھیے، جو ہے حضرت ہود نے کہا تھا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ جو ہے کیا کہا کہ لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، پھر توبہ کرو اللہ سے۔ یمتعکم متاعا حسنا، اچھا متاع دے گا، اچھا سامان دے گا۔ کیا مطلب متاع حسن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روزی میں وسعت ہوگی، زندگی کشادہ ہوگی، دنیا میں عافیت حاصل ہوگی اور اس طرح چین اور سکون کی زندگی دنیا میں نصیب ہوگی۔ متاع حسنا، تو اس میں مال و دولت بھی ہے، روزی بھی ہے، عافیت اور صحت بھی ہے، سب کچھ اللہ تعالی تمہیں دے گا استغفار کی برکت سے۔ الی اجل مسمى یعنی وفات تک یعنی وفات سے پہلے استغفار کے برکات تمہیں حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اس کو ذکر کیا ہے کہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے سیدنا نوح نے کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا، وبنین اولاد بیٹے بھی دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات اگائے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے دریا جاری کر دے گا، پانی کی خشکسالی کی کوئی پرواہ تمہیں نہیں ہوگی۔ تو استغفار کا یہ ثمرہ ہے، دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ اولاد بھی اس کی برکت سے دیتا ہے، مال بھی اس کی برکت سے دیتا ہے، بارش بھی نازل کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کو لازم پکڑیں۔ یہ جو ہے ان تمام چیزیں جو اللہ تعالی اس کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے پاس ایک بڑے تابعی ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنی فقر و محتاجی کی جو ہے وہ اپنی جو ہے خشک سالی کی جو ہے شکایت کرتا ہے، خشک سالی کی شکایت کرتا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرا آتا ہے اپنے فقر و محتاجی کی شکایت کرتا ہے، کہتے ہیں اس سے بھی استغفر اللہ، استغفار کرو۔ تیسرا آتا ہے کہتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے روزی دے دے، تو مجھے اولاد دے دے، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھا آتا ہے کہتا ہے کہ میرا باغ تھا وہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا، میرا باغ سوکھ گیا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ حاضرین نے کہا حضرت سب کے لیے ایک ہی ٹیبلٹ، ہر مریض کے لیے ایک ہی ٹیبلٹ ہے، استغفار استغفار استغفار، ہر ضرورت کے لیے آپ نے کہا استغفار کرو۔ ویسے جو کہتے بھائی ڈاکٹر صاحب ایک ہی ٹیبلٹ سب کو دیتے ہیں،
تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی ٹیبلٹ سب کو دیا, وہ استغفار کا ٹیبلٹ تھا. استغفار کا ٹیبلٹ سب دیا. جتنے لوگ آئے یہاں پر 4 طرح کے لوگ آئے, 4 ضروریات لے کر آئے, لیکن سب کو ایک ہی ٹیبلٹ دیا کہ استغفار کرو. تو جب لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے, تو کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بھائی, میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. ما قلت من عندی, میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ تو اللہ نے کہا ہے, سب کا نسخہ ایک ہی ہے, ایک ہی نسخہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو استغفار کی برکت دنیا میں بہت سے لوگ ہر طرح کی شکایتیں کرتے ہیں, جن کے پاس اولاد نہیں, جن کے پاس مال نہیں, جن کا کاروبار نہیں چلتا, سب شکایتیں کرتے ہیں, ادھر کے چکر ادھر کا چکر لگاتے ہیں. میرے بھائی استغفار کو لازم کریں, استغفار کثرت سے کیجیے, کثرت سے استغفار کیجیے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے سب کچھ عطا کرے گا. بارش بھی نازل ہوگی, فصلیں بھی اگیں گی, غلے بھی پیدا ہوں گے, مال میں بہتات ہوگی, اور اولاد بھی ملے گی. اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے گا, تجارت میں ترقی بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے استغفار کرنے سے کبھی نہیں تھکنا چاہیے میرے بھائی. اسی طریقے سے استغفار سے قوت حاصل ہوتی ہے. یہ قوت جسمانی قوت, بدن کی صحت کی قوت, اور آفات اور بلیات سے سلامتی کی قوت. انسان کے جسم میں قوت مدافعت بڑھتی ہے. آپ کی انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے استغفار سے. تو جسمانی قوت, بدنی قوت, صحت, تندرستی, اور اسی طریقے سے آفتوں سے نجات. کورونا کے لیے آج سب پریشان, کورونا سے پوری دنیا پریشان ہے. اس کا علاج استغفار کرو, اللہ سے استغفار کرو کثرت سے, کورونا سے محفوظ رہو گے, ہر آفت سے محفوظ رہو گے. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. حضرت علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے رب سے استغفار کرو, توبہ کو لازم, تمہیں پر اللہ تعالیٰ موسلا دار بارش نازل کرے گا, اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا. تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا. ان کی قوم بڑی قوت طاقت ہے, کہتے تھے من اشد منا قوت, ہم سے قوت و طاقت میں کون زیادہ ہوتی ہے. جو ہے قوم عاد جو ہے قوت و طاقت میں اپنی مثال آپ تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم طاقتور ہو, تم استغفار کرو, اور قوت اور طاقت اللہ تمہیں دے گا. تو اس سے جسمانی قوت بھی ملتی ہے استغفار سے, روحانی قوت بھی ملتی ہے استغفار سے, صحت اور تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے استغفار سے, اور اس طریقے سے مالی قوت اور نفری قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. قوت مدافعت انسان کی بڑھتی ہے, اور آفات اور بلیات سے, بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو یہ قوت جو ہے کا سبب ہے استغفار. اسی طریقے سے غم فکر سے انسان آج ڈوبا ہوا ہے, ٹینشن میں سب ہے, سب پریشان ہے ٹینشن میں, اور ٹینشن ہی میں آ کر لوگ کوئی شوگر کے مریض ہو رہے ہیں, کوئی بلڈ پریشر کے جو ہے مریض ہو رہے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. اس کے لیے استغفار ہے میرے بھائی. تمام ہموم و غموم کو دور کرنے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے, اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے, ہر اس کے فکر کو دور کر دیتا ہے, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا. گرچہ اس روایت کے سند میں کلام ہے, لیکن اس کا مفہوم اور معنی
بالکل اپنی جگہ پر صحیح. اس کا مفہوم معنی جو ہے یہ ویسے ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، لیکن سند کی حیثیت سے اس میں کلام کیا ہے محدثین نے، لیکن مفہوم اور معنی اس کا بالکل صحیح ہے. مفہوم معنی بالکل صحیح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ابن عبد الحادی نے بیان کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، کسی مسئلے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اس وقت جو ہے کثرت سے استغفار کرتا ہوں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے شرح صدر کر دیتا ہے. تمام ہموم غموم اور جو مشکلات تھے وہ دور ہو جاتے ہیں اور بات مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. شرح صدر ہوتا ہے اس سے، استغفار سے. تو میرے بھائیوں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے استغفار سے دنیا کا عذاب رکتا ہے. دنیا میں انسان آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، دنیا میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے. چنانچہ سورہ انفال کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جو ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب میں نہیں مبتلا کرے گا. اور اسی طرح یہ استغفار کرنے کو لازم پکڑ لیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، جو ہے عذاب دینے والا نہیں ہے. چنانچہ فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کی روایت ہے کہ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. یہ بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کے عذاب سے مامون رہتا ہے. استغفار یہ عذاب الہی سے نجات دلانے والی چیز ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالی نے 2 امان دیا ہے. جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 امان تھے. ایک امان تو اللہ نے اٹھا لیا، دوسرا امان باقی ہے. امان جو اللہ نے اٹھا لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا امان جو ہے استغفار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مضى والاستغفار قائم الى یوم القیامہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر گئے، یہ امان تو ختم ہو گیا، لیکن استغفار قیامت تک باقی ہے. اگر ہم عذاب سے امن و امان میں رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کو لازم پکڑیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ مسند احمد اور مسند حاکم وغیرہ کی صحیح روایت ہے. اور یہی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے اس امان کے سلسلے میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے العجب ممن یہلک ومعه النجاة. تعجب ہے کہ لوگ اپنے ساتھ نجات رکھتے ہوئے، ذریعے نجات رکھتے ہوئے ہلاک ہو جائیں. قیل وما ہی، کہا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا الاستغفار، یہ نجات کا ذریعہ ہے. عذاب سے بچنا چاہتے ہیں استغفار کیجئے. آج کرونا کی وبا سے سب پریشان ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں آتا. مختلف حلول پیش کرتے ہیں لیکن استغفار کی طرف ہم نہیں مائل ہوتے. راتوں کو اٹھیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑائیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی معافی طلب کریں. اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے دشمن پر غلبہ اور قوت بھی حاصل ہوتا ہے. دشمن پر غلبہ چاہیے تو استغفار کیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین. ان آیات کے اندر اللہ تعالی آل عمران فرماتا ہے کہ کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا لیکن وہ سست نہیں پڑے، کمزور نہیں پڑے، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. اور وہ ان کی دعا کیا تھی کہ ربنا اغفر لنا وذنوبنا واسرافنا، لڑتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے استغفار کرتے رہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، اور جو ہے ہمارے قدموں کو ثابت کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ اور قوت دیا. تو دنیا میں دشمن پر غلبہ چاہتے ہیں تو استغفار کو لازم کرتے ہیں. یہ چند فوائد تھے آج کی ملاقات میں. فوائد میں اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں. آئیے اب ہم دو چیزیں یہاں اور دیکھیں گے کہ استغفار کا کون سا وقت. بے شمار فوائد ہیں استغفار کے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ چند فوائد پر میں نے اتفاق کیا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں استغفار کا کون سا وقت سب سے زیادہ مناسب ہے. دیکھیے استغفار اور توبہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا. یہ یاد رہے، ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ تعالی ہر رات جو ہے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور ہر صبح ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں. یہ روزانہ اللہ رب العالمین کا جو ہے معمول ہے، اور اللہ تعالی ہر وقت جو ہے استغفار کو سنتا ہے اور بندوں کی مغفرت کرتا ہے. لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں استغفار کا ہمیں اہتمام سے استغفار کرنا چاہیے. کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں اہتمام سے استغفار کرنا چاہیے. جیسے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد گناہ ہم سے صادر ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی. یہ ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے، سیدنا آدم اور سیدنا موسیٰ، سیدنا یونس علیہ السلام کا جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس کے اندر. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر اتہام باندھا گیا واقع افک کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ان کنت علممت بذنب فاستغفر اللہ فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. یہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں کہ اے عائشہ اگر تم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ توبہ جو ہے گناہ سے توبہ جو ہے ندامت اور استغفار. گناہ سے توبہ اس پر ندامت کا اظہار اور استغفار کرنا ہے. تو جب انسان سے کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو وقت وہ بہترین وقت ہے کہ انسان فوراً اللہ سے استغفار کرے. اسی طرح نیکیوں کے بعد، اطاعت کے بعد کوئی نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے تو استغفار کیجئے. اس کے بعد وہ اکڑ کے نہ بیٹھے کہ ہم نے بہت نیکی کر لی ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف عن صلاته استغفر ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز کے بعد استغفار.
یہ نہیں نماز پڑھ لیا ہم تو بھاگتے ہیں فوراً سر پٹ کے بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، استغفار کیجیے، اللہ سے وہاں مغفرت طلب کیجیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو جو ہے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی مجلس سے فارغ ہوتے تھے، جب آپ کی محفل اور مجلس ختم ہوتی تھی تو کفارے مجلس کی دعا پڑھتے تھے. کیا کفارے مجلس کی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وہ استغفار کرتے تھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت ہے. ہر محفل اور مجلس کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے. اور اس کی برکت بیان کی گئی ہے کہ اس محفل اور مجلس میں جو کچھ لغویات اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکلی ہیں، آپ سے ہوئی ہیں، وہ سب کے لیے یہ ذکر جو ہے یہ استغفار کفارہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے. جب بھی کوئی محفل کہیں بھی بیٹھیے اٹھیے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر استغفار، نماز بھی استغفار کا سب سے بہترین موقع ہے کیونکہ اللہ سے قربت کا موقع ہے نماز. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا استفتاح میں اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب ونقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. دعا استفتاح میں آپ استغفار کرتے تھے. اسی طریقے سے رکوع سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر. یہ رکوع سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کو پڑھتے تھے. تو یہاں رکوع سجود میں بھی استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہی تھے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں استغفار کی جو دونوں سجدوں کے درمیان آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح تشہد میں، تشہد کے اخیر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. ابھی استغفار کے کلمات میں آئیں گے کہ کیا کیا دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے سحر کے وقت صبح ہو رہی ہو اذان فجر سے پہلے کا وقت جو ہے یہ استغفار کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی سورہ آل عمران میں والمستغفرین بالاسحار. سحر کے وقت جو ہے وہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. سحر کے وقت جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں سورہ ذاریات میں. تو اللہ والوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کر استغفار کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور اسی طرح رات کو جب آپ کی نیند بیدار ہو، رات کو آنکھ کھلے اٹھ جائیں تو اس وقت بھی استغفار کا بہترین وقت ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. لیکن ہم زبردستی پھر سو جاتے ہیں. نہیں، نیند کھل جائے، نیند اچاٹ ہو جائے، کھل جائے تو اس وقت استغفار کرنا چاہیے. چانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعارى من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیبت له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کو نیند اچاٹ ہو جائے، کھل جائے، نیند جو ہے آپ بیدار ہو جائیں
تو آپ پر کہیں جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد کہیں الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور پھر کہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. اور دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ استجیبت لہو، اس کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جبکہ ہم زبردستی سو جاتے ہیں. نہیں، پھر یہ دعا کر کے سوئیے لیکن یہ دعا کر کے سوئیے اللہم اغفر لی. اور دعا کی ضرورت ہے، دعا کیجئے استجیبت لہو، تو دعا قبول کی جاتی ہے اس وقت. فَإِن تَوَضَّعَ وَصَلَّى، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ لے اس وقت 2-4 رکعتیں تو قبلت صلاتہ، تو گارنٹی ہے اس کی نماز اللہ قبول کرتا ہے. تو اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ استغفار کا بہترین وقت ہوتا ہے جب نیند بیدار. اسی طریقے سے تہجد کے وقت تہجد پڑھیے. تہجد کے لیے جب اٹھیے تو دعا پڑھیے. اللہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی کیا دعا کی تھی؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے کہ اللہ فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا جو گناہ، اور جو میں نے پوشیدہ طور سے کیا، جو میں نے اعلانیہ طور سے کیا، سب کو اللہ تعالیٰ تو بخش دے، سب کی مغفرت فرما. اور اسی طرح چاند گرہن یا سورج گرہن کا وقت ہو تو وہ بھی استغفار کا وقت، اس وقت بھی استغفار، بھیا تماشا دیکھنے کے استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار جو ہے سورج گرہن کے خطاب خطبے میں کہ اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذکر اللہ ودعائه واستغفاره. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، دعا کی طرف جلدی کرو، استغفار کی طرف آگے بڑھو. تو یہ دعا استغفار کا وقت ہوتا، تماشا دیکھنے کا وقت، سونے کا وقت نہیں ہوتا. یہ دعا استغفار کا وقت، اس وقت استغفار کرنا. آئیے آخر میں پروگرام کے دیکھیں کہ استغفار لوگ عام طور سے پوچھتے ہیں. گزشتہ درس میں سوال ہوا تھا کہ استغفار کیسے کریں، اس کے صیغے کیا ہیں. تو قرآن میں، حدیث میں اس کے لیے استغفار کی دعائیں بیان کی گئی ہیں، اور جو فوائد ذکر کیے اس میں بھی بہت سے کلمات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. چنانچہ قرآن میں بطور نمونہ چند استغفار کے کلمات، جیسے سورہ قصص آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم ڈایا ہے مجھے بخش دے. یہ استغفار کے کلمات ہیں. اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 109 میں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین جو ہے رحم کرنے والا ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 109. اور سورہ مومنون آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب مجھے بخش دے، رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 16 میں استغفار کا کلمہ ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ استغفار ہے. اسی طریقے سے آیت نمبر سورہ آل عمران 147 میں ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وہی تھے سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں استغفار کا کلمہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ استغفار کے کلمات ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، لیکن ہمیں یاد کرنے کو نہ کہو کہ بھائی کیسے یاد کریں. یہ قرآنی آیات ہیں، قرآن میں اللہ نے استغفار کی دعائیں ذکر کر دی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کیجئے اور ان کو پڑھیے. اسی طریقے سے سورہ جو ہے یہ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں یہ چند
نمونے تھے قرآن میں استغفار کے، اور اس طرح انبیاء کرام کے دعائیں اور استغفار اس سے پہلے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ بھی استغفار کے کلمات۔ احادیث سے آئیے آخر میں حدیث سے چند نمونے آپ کے سامنے استغفار کے پیش کر دوں۔ ایک تو بخاری و مسلم میں سید الاستغفار، سب سے بہترین استغفار، سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہترین استغفار ہے میرے بھائی، کہ اگر آپ صبح پڑھ لیں اور اسی دن وفات ہو جائے تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، شام کو پڑھ لیں اور اسی رات آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ جنتی ہیں۔ لیکن یہ انشور ہم نہیں کراتے، دنیا کے انشورنس کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وعدہ ہے، آپ کا انشور ہو رہا ہے۔ آپ اگر صبح سید الاستغفار پڑھ لیں، بخاری کی روایت ہے کہ صبح پڑھ لیں تو اسی دن اگر وفات ہو جاتی ہے تو آپ جنتی ہیں، جنتی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور شام کو پڑھ لیں اسی رات میں وفات ہو جاتی ہے تو آپ جنتی ہیں۔ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا، ہم نہیں یاد کر پاتے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کتنا دیر لگتا ہے یاد کرنے میرے بھائی، مختصر سے کلمات ہے، سید الاستغفار ہے یہ۔ اسی طریقے سے ابو داؤد ابن ماجہ میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ جاتے تھے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے تھے، بات گفتگو چلتی رہتی تھی اور یہ استغفار آپ کا چلتا رہتا تھا۔ رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں انک انت التواب الرحیم ہے، اور ترمذی کی روایت میں انک انت التواب الغفور ہے، دونوں صحیح ہے۔ رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم پڑھیں، یہ بھی ثابت ہے، اور رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اتنا جاندار استغفار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد سے بھاگنا، لڑتے ہوئے جنگ چل رہی ہو اور آپ میدان چھوڑ کر بھاگیں، یہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میدان جہاد سے بھاگا ہے چھوڑ کر کے مقابلہ، تب بھی اس کی بخشش ہو جائے گی اگر یہ کلمات میں وہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح بخاری کے مسلم کی روایت اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور، یہ بھی استغفار ہے۔ یہ استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا۔ حضرت ابو نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے دعا بتا دیجیے، میں نماز میں دعا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سکھایا تھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اسی طریقے سے استغفار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی روایت رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری كله وما أنت عالم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وعزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان کلمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ واتوب الیہ، آسان کلمہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ سنن کبریٰ للنسائی کی روایت ہے۔ تو بہرحال استغفار کے مختلف کلمات ہیں،
اگر آپ کچھ اور یہ کلمات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا تو پڑھ سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی جو ہے محنت نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ اور کچھ نہیں یاد کر پائے تو یہی استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ توبہ بھی ہو جائے گا استغفار بھی ہو جائے گا دونوں ایک ساتھ جمع. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ہموم و غموم کو دور فرمائے, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اولاد میں, مال میں, رزق میں, سب میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. ہاں جزاک اللہ خیرن شیخ. حسب معمول 3 ٹائپ آف کوشچنز ہوں گے. جو لوگ زوم پہ ہیں پلیز اپنا ہاتھ اٹھائیے, اور آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے کوشچنز ڈائریکٹ آپ شیخ سے پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں وہ میں گزشتہ ایک سوال کیا گیا تھا ایک حدیث کے بارے میں کہ جو ہے جس گھر لا تمرفی جو ہے بیت اللہ تمرفی ہے جیا, جس گھر میں کھجور نہیں وہ بھوکے ہیں. اس حدیث کے بارے میں گزشتہ جو ہے سوال ہوتا ہے, اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا. یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاء اہلہ. جو ہے 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے, اس گھر والے بھوکے ہیں. تو بہرحال یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن یہ مدینہ والوں کے لیے اور مدینہ کی طرح جہاں کا ماحول ہو, جن کا گزر اوقات کھجور پر ہوتا ہو, ان کے لیے یہ روایت ہے, یہ حدیث ہے کہ جہاں کھجور ہی پر گزارا, مدینہ والوں کا گزارا کچھ عام غذا مدینہ والوں کی کھجور تھی, یا نجد والوں کی عام غذا کھجور تھی. تو جو ہے جن لوگوں کہ عام غذا کھجور ہے ان کے لیے آج بھی جہاں ہیں وہاں اگر کھجور نہ ہوگا تو بھوکے رہیں گے بیچارے. تو بہرحال یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے, صحیح مسلم کی حدیث. جزاکم اللہ. ہاں چلیے سوال کیجیے. جی تو دوسرا طریقہ کا سوال جو ہیں وہ یہاں پہ چیٹ پہ ہوں گے, اور تیسرے سوال یوٹیوب پہ آئیں گے. یہاں پہ میرے پاس پہلا سوال جو چیٹ پہ آیا ہے وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا اور ان کے بچے کتنے تھے؟ کچھ دیکھیے واللہ عالم بالصواب. قرآن نے جو ہے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا, ان کی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن نام ذکر نہیں کیا ہے. اس لیے کیونکہ اس نام کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں, اس نام کے پیچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور جو نام بھی بتائے جاتے ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں, ان پر اعتماد نہیں کیا. جیسے عام طور سے کہا جاتا ہے ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا, واللہ عالم بالصواب, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان تمام چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اگر نام بتانا یا جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بتاتا. اسی طرح ان کے بچوں کا بھی قرآن نے یا حدیث نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے. اس لیے اس طرح کے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. شیخ سید ذکی صاحب آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ ایک سوال تھا میرا, امام صاحب کے پیچھے ٹھہر کے اپن نماز پڑھتے نا, تو نیت اپن ایسا بول کے کرنا یا دل میں کر لینا؟ میرے بھائی چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں, چاہے آپ تنہا نماز پڑھتے ہوں,
किसी भी इबादत के लिए नियत शर्त है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है, समझे? तो नियत शर्त है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो अवलन तो नियत ये हो कि अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। सानियन जो है ये नियत हो कि क्या पढ़ रहे हैं, जोहर पढ़ रहे हैं कि असर पढ़ रहे हैं, मगरिब पढ़ रहे हैं, इशा की नमाज आप पढ़ रहे हैं, जमात के साथ पढ़ रहे हैं या तन्हा पढ़ रहे हैं, ये नियत जो है होनी चाहिए। लेकिन जहां नियत जरूरी है वहीं भी ये वाज़ेह है कि नियत का ताल्लुक जुबान से नहीं है, नियत का ताल्लुक दिल से। नियत का ताल्लुक दिल से, नियत की जगह दिल है, जुबान नहीं। जुबान ये कौल की जगह है, कहने की जगह है, इसको कौल कहते हैं। जुबान पे जो चीज आ गई वो कौल है, और दिल में जो बात रहती है वो नियत होती है। तो नियत महल्लुल क़ल्ब, नियत की जगह दिल है, नियत की जगह जुबान नहीं है। इसीलिए तमाम उलमा और फुक़हा का इस बात पर इत्तिफाक है कि इंसान जुबान से 17 मरतबा कहे कि नियत करता हूँ 4 रकात नमाज वास्ते अल्लाह के पीछे, इस इमाम के ऊपर, इस जमीन के नीचे, इस आसमान के, 17 मरतबा कहे, उसका एतबार नहीं होगा जब तक कि दिल में ना, जब तक कि दिल में नियत ना करे। तो नियत की जगह दिल है, जुबान ये नियत की जगह नहीं है। चाहे जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो या तन्हा नमाज पढ़ रहे हो, अगर जुबान से नियत करते हैं तो ये बिदअत है, क्योंकि ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है, आपने नियत नहीं सिखाई कि जुबान से ऐसे कहो, और न सहाबा में से किसी सहाबी का अमल है, न अइम्मे अरबा, इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इन अइम्मे अरबा में से किसी इमाम का ये कौल है। ये वाज़ेह होना चाहिए। अइम्मे अरबा भी इसके कायल नहीं है कि जुबान से नियत की जाए। ये बाद के मुताखिरीन लोगों ने अपनी तरफ से इजाफा किया, ये मुताखिरीन फुक़हा ने अपनी तरफ से इजाफा किया है। न तो ये अल्लाह के रसूल से साबित है, न सहाबा से साबित है, न अइम्मे अरबा से साबित है, न मुतक़द्दिमीन अइम्मा और उलमा से साबित है। ये बाद के मुताखिरीन ने जो है इसको दिया। इसीलिए जो है मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह शरह वक़ाइक़ के हाशिये में लिखते हैं, सुन्नतो उलमाइना, ये हमारे उलमा की सुन्नत है, जो है ये अइम्मा की सुन्नत नहीं। तो बहरहाल जो है ये जो है नियत का कलिमात जुबान से अदा करना ये बिदअत है, और दिल से नियत करना ये लाजिम और जरूरी है। उसके बगैर कोई भी इबादत, हत्ता कि वज़ू भी आपका सही नहीं, जो है गुस्ल भी सही नहीं जब तक कि नियत ना हो। जी जज़ाकल्लाहु खैरन। यहाँ एक सवाल है शेख, तहज्जुद की नमाज सिर्री पढ़ी जाए या ज़हरी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? दोनों पढ़ सकते हैं, सिर्री भी पढ़ सकते हैं, जहरी भी पढ़ सकते हैं। जब किसी को खलल हो रहा है तो सिर्री पढ़िए और ना जहरी पढ़िए। रात की नमाज जहरी पढ़िए, जो है अच्छा है, जहरी पढ़िए, लेकिन बहुत बुलंद आवाज हो ना तब। लेकिन अगर किसी के नींद में जो है खलल हो रहा है, घर में कमरे में कोई और सो रहा है, तो सिर्री पढ़िए, दोनों जायज। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। यहाँ पे एक सवाल है कि सूरह यासीन के बारे में एक हदीस है वो, जिसमें कहा गया है कि इसको पढ़ने से 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। देखिए वाज़ेह होना चाहिए, बात ज़हन नशीन कर ले। सूरह यासीन इस हैसियत से बाबरकत सूरत है कि कुरान है, कुरान होने की हैसियत से कि कुरान का एक जुज है, वो बहुत बाबरकत है, उसमें अजर व सवाब है, लेकिन कोई उसकी मखसूस फजीलत साबित नहीं। जितनी रवायतें बयान की जाती हैं या तो वो मौजू मनगढ़ंत हैं या ज़ईफ है। कोई भी एक रवायत सूरह यासीन की फजीलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अक्सर रवायतें मनगढ़ंत हैं, बाज़ रवायतें हैं जो कि ज़ईफ हैं, इसलिए वो नाकाबिल अमल। ये वाज़ेह होना चाहिए। जी खान साहब आपका हाथ उठा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे माशरे में हमारे अंदर वही रवायतें ज्यादा फैलाई जाती हैं या फैली हुई हैं जो साबित नहीं है। सूरह बकरा की फजीलत, सूरह आल इमरान की फजीलत इतनी ज्यादा है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता, उसको नहीं फैलाते। लेकिन सूरह यासीन की फजीलत, सूरह वाक़िया की फजीलत, सूरह रहमान की फजीलत, जिनका कोई सबूत नहीं है, उसको जो है हर कसो नाकस बयान करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना एक हदीस का वो मफ़हूम है
کہ ایک صحابی پوچھتے کہ میں کتنا درود پڑھوں، تو اللہ کے رسول بتاتے کہ 1/3 یا 1/4 یا اس سے زیادہ. تو وہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ اس کی وہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کثرت درود یہ اچھی چیز ہے. دعا کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے جی کہ میں دعا میں کتنا درود پڑھوں، یہ ہے جی جی دعا میں کتنا درود پڑھوں. 1/4، 1/3، 1/4، 1/3، آدھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی کہا وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور اضافہ کرو تو اور بہتر ہے، اور اضافہ کرو تو اور بہتر ہے. تو انہوں نے کہا میں اب جو ہے پورا درود ہی پڑھوں گا دعا کرتے ہوئے، درود دعا کی جگہ پر درود ہی پڑھوں گا میں. تو کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا ہم اور غم سب دور ہو جائے گا. یہ درود کی فضیلت میں روایت صحیح ہے. کثرت درود یہ مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے، لیکن وہ درود جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ بات ہے. وہ درود جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کو پڑھنا ہے. من مانی جو اپنی من گڑت درود لوگوں نے وضع کر لیا ہے، درود ہزاری، درود لکی، درود تاج، درود تنجینا، درود مقدس جو ہے گنجلال شو کیا کیا، یہ تمام چیزیں من گڑت، یہ تمام من گڑت ہیں. اور ان درودوں میں گستاخی کے کلمات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور شرکیہ کلمات. جیسے ان میں جو ہے بطور مثال سن لیجئے، اللہم صلی علی سید المذنبین، اے اللہ تو گنہگاروں کے سردار پر درود نہ. اللہ کے نبی گنہگاروں کے سردار تھے، معصوم تھے، آپ معصوموں کے سردار تھے. یہ کہا سید المذنبین، گنہگاروں کے سردار. ایسے ہی جیسے اللہ کو کہیں کہ یا خالق الخنزیر، کوئی کہے یہ اللہ کے جل شانہ کی شان میں کہ خنزیر کے پیدا کرنے والے، حالانکہ خالق ہے اللہ تعالیٰ. کیا یہ جائز ہے کہ ہم کہیں کہ یا خالق الخنزیر اللہ تعالیٰ کی شان میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہم صلی علی سید المذنبین، گنہگاروں کے سردار پر درود ہو. اسی طرح اللہم صلی علی سید العاشقین، کہ اللہ جو ہے عاشقوں کے سردار. اللہ کے نبی صاحب عاشق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ اتہام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بہت بڑی گستاخی ہے. عشق کا کلمہ انتہائی ناشائستہ کلمہ ہے. آپ اپنی ماں بہن کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. کوئی کہہ سکتا اماں جان آپ سے مجھے عشق ہے، اپنی بیٹی کے لیے کہیں گے بیٹی تجھ سے عشق ہے مجھے. عشق یہ ناشائستہ کلمہ ہے. یہ عربی زبان میں جنسی محبت کے لیے بولا جاتا ہے. یہ جنسی محبت کے لیے خاص ہے عشق کا کلمہ. یہ شریف کلمہ نہیں، اس لیے قرآن حدیث میں کہیں یہ کلمہ نہیں استعمال کیا گیا ہے. لیکن لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی سید العاشقین، یہ گستاخی. اسی طرح شرکیہ کلمات، شرکیہ کلمات ہیں ان درودوں میں. جو ہے یہ درود تاج پڑھیے، اس میں کیا ہے؟ دافع البلاء والوباء والقات والمرض والعلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء. جو ہے کہ دافع بلا کون ہے؟ بلاؤں کو دور کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ تعالیٰ؟ وبا کو دور کرنے والا اللہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ بیماری کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لیکن لوگوں نے اس کو لے لیا اور اس کو تغرے لگاتے ہیں، لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بڑے فوائد. تو بہرحال من گڑت درود کا فائدہ نہیں ہے. سنت کے مطابق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھائے ہیں اس درود کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھنے کی ہمیں رغبت دلائی گئی ہے. کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. جیسے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اسی طرح درود بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ کسی ملاقات میں درود پہ جب گفتگو ہوگی تو تفصیلی گفتگو آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ میں نے ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں زور سے قرات کی، دوسری رکعت میں پتہ چلا کہ غلطی ہے تو میں نے پوری نماز واپس سے دہرا دی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. جہری اور سری قرات یہ سنت ہے. جہری نمازوں کو جہرن پڑھنا، سری نمازوں کو سرن پڑھنا
یہ سنت ہے فرض کے مقابلے میں، فرض اور واجب نہیں ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر اس کے خلاف ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے یا سجدہ سہو لازم آ جائے. نہ سجدہ سہو اس سے لازم آتا ہے نہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے، یاد رکھیں. اس لیے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح ہے. لیکن جان بوجھ کر سری کو جہرن، جہری کو سرن نہیں پڑھنا چاہیے. سنت یہی ہے کہ جہری نمازوں کو آپ جہرن پڑھیے، سری نمازوں کو سرن پڑھیے. لیکن اس کے برعکس اگر ہو جائے تو اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں آتا ہے. آپ کی نماز صحیح ہے، نہ تو نماز دہرانا ہے اور نہ ہی سجدے سہو. جی یہاں پہ انہی کا سوال آگے ہے کہ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، عورتوں کو پڑھا رہی ہیں، تو کیا اقامت اور اذان دینا ضروری ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے، ضروری اذان اور اقامت ان کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اہتمام کرتی ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہے. لیکن اذان چونکہ مسجد کی اذان ہو چکی ہے وہ کافی ہے. مسجد میں اذان ہوتی ہے وہ ان کے لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ مسجد کی اذان کی آواز نہیں آتی ہے اور اذان ادھر، لیکن آواز سے آواز آپ نہیں دے سکتی، وہ بلند آواز سے اذان نہیں دے سکتی کیونکہ ان کی آواز پر بھی پردہ ہے. اس لیے اقامت کہیں اور نماز پڑھیں. فاروق بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم جمی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے خرید؟ بس ایک کوشچن یہ تھا کہ جو ہاؤس وائف ہے ان کا زکوٰۃ اور صدقے کا کیسے کون دے گا، کیا کرے گا؟ کس کے زکوٰۃ؟ جو گھر میں آپ کی جو وائف ہیں یا ہاؤس وائف ہے، جاب نہیں کرتی، پیسہ نہیں کماتی، ان کی ان کا زکوٰۃ اور صدقہ. بھائی جو آپ شوہر ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بیوی کو اس قابل بنائیے کہ وہ صاحب مال رہے، اس کا بھی انتظام کیجئے. شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کو بالکل خلاش نہ رکھیے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے. اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دیتے رہے ماہانہ. اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے رزق میں تو یہ نہیں کہ سب اپنے پاس ہی رکھیں. بیوی کو بھی کچھ تحفہ ہدیہ دیتے رہیں، اس سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گی. کیونکہ آج کی مصیبت یہ ہے کہ عورتوں کے پاس عام طور سے جو جاب نہیں کرتی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ بیچاری اس میکے سے لاتی بھی ہیں شوہر صاحب اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا. لیکن اگر اسلامی نظام ہوتا، ان کو وراثت میں حصہ دیا جاتا، وراثت میں حصہ پاتی تو ان کے پاس ہی مال ہوتا. لیکن نہیں ہے. اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا تعاون کرے، اس کو بالکل ہی نہ رکھے. بھائی اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کسی کو تحفہ دینا ہے، کسی کو ہدیہ دینا ہے. اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو بالکل ہی مفلوق الحال نہیں رکھنا چاہیے بیوی کو، بلکہ اس کو بھی کچھ ماہانہ دیتے رہیں تاکہ وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق اپنے بھانجوں بھتیجوں کو کچھ تحفہ ہدیہ، اپنے ماں باپ کو کچھ تحفہ ہدیہ دے سکے، یا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے. شیخ یہاں پہ دوسرا سوال، جی یہاں پہ سوال ہے شیخ کہ اجتماع دعا کرنے چاہیے یا نہیں؟ نہیں، جہاں اجتماعی دعا ثابت ہے وہاں کریں گے. جیسے استسقاء کی نماز میں اجتماعی دعا ہے، کریں گے اجتماعی دعا. لیکن جو ہے ایسے ہی عام جو ہے جیسے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا یا جلسوں کے بعد اجتماعی دعا، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں کریں گے ہم. جی یہاں پہ اور ایک سوال ہے کہ نماز فجر اور تہجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی فاصلہ نہیں. تہجد کا وقت اذان فجر تک ہے، تہجد کا وقت طلوع فجر تک ہے، کوئی فاصلہ نہیں دونوں میں. جی تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اذان طلوع فجر تک جب اذان ہوتی ہے. یہ پورا وقت قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کا کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آخری وقت ثلث اخیر، آخری تہائی حصہ، یہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالی اس وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتا ہے. تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ پوری رات کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. خالد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ.
शेख इस्तगफार के सिलसिले में 2 सवाल मेरे हैं। क्या हम काफिर के लिए इस्तगफार कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मा के लिए इस्तगफार की दुआ की थी? उसके सिलसिले में कोई हदीस है? देखिए, कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दी, मा कान लिन्नबी वलिल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। न तो नबी के लिए जायज़ है, न मोमिनों के लिए जायज़ है कि वो कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, गर्चे उनके रिश्तेदार ही क्यों ना, गर्चे उनके रिश्तेदार ही क्यों ना। तो कुफ्फार और मुशरिकीन हालत कुफ्र में जिनका इंतकाल हो गया, जो कलमा नहीं पढ़े, ईमान नहीं लाए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं है। ये वाज़ेह होना चाहिए। अलबत्ता जो आप सवाल कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपनी माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत की थी? नहीं, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्ताज़नतु रब्बी अन अज़ूर क़ब्र उम्मी फ़अज़िन ली, कि मैंने अल्लाह तबारक तआला से अपनी माँ के कब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की, तो अल्लाह ने मुझे इजाज़त दे दी। चांचे आप हजरतुल जो है फतेह मक्का के बाद जब लौट रहे थे, तो अबवा के मुकाम से जब गुजरे, तो अपनी माँ के कब्र की ज़ियारत के लिए गए और खुद भी रोए, आपको रोता हुआ देखकर सहाबा भी रोए। ज़ियारत की आपने माँ के कब्र की, लेकिन उसी हदीस में आप फरमाते हैं कि वस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तग़फिर लि उम्मी फलम याज़न ली, कि मैंने रब्बुल आलमीन से उसी मौके पर इजाजत तलब की कि मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं, कर दूं, तो अल्लाह ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। सही मुस्लिम के वाज़ेह अल्फाज। तो आपने अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की थी, क्योंकि कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज़ नहीं। शेख, और एक सवाल, क्या हम ऐसे रिश्तेदार या ऐसे लोगों की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं जिनका अकीदा सही नहीं था, जैसे जो दरगाह परस्त थे और दरगाह के वहां पर जाके दुआ करते थे? क्या ऐसे लोगों के ऊपर हम देखिए जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने खुला हुआ शिर्क और कुफ्र किया है और उनको बात समझाई गई, हक बात उनको पहुंचाई गई, और उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना और उसी कुफ्र शरीह पर जो है कायम रहे, शिर्क अकबर पर कायम रहे, तो फिर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करेंगे। लेकिन जिन तक दावत नहीं पहुंची या जिन पर हुज्जत तमाम नहीं हुई है, तो उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जो कलमा गो रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, इल्ला कि जिनको दावत पहुंची, हक बात उनको पहुंचाई गई, हुज्जत पूरी की गई और फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं रहे और शिर्क अकबर में मुब्तला रहे, कब्रों का तवाफ करते रहे, कब्रों पर ज़बीहे पेश करते रहे, कब्रों को सजदा करते रहे, गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा और इस्तिआनत करते रहे, या अली अल मदद के नारे लगाते रहे, या अली मुश्किल कुशा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, ये इस्तिग़ासा इस्तिआनत करते रहे, तो ये शिर्क अकबर है। अगर शिर्क अकबर के मुर्तकिब रहे हैं और उनको दावत पहुंची है, उन तक हक बात उनको पहुंचाई गई, आपने समझाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं माना, तो फिर ऐसे सूरत उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं। लेकिन जिनको हम नहीं पहुंचा सके, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, क्योंकि वो वही समझते थे, जाहिल थे, जहालत भी एक उज़्र है, जाहिल थे, नहीं जानते थे, उसी को दीन समझ रहे थे। अल्लाह वाला। जज़ाकल्लाह खैर। और भी समझ यहाँ पे काफी सवाल हैं, यूट्यूब पे भी कम से कम 8-10 सवाल हैं, यहाँ पे भी 8-10 सवाल हैं, 2-3 हाथ पे हैं, तो जारी रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट रखें, सवाल भी छोटे रखें, क्योंकि बार बार अगर आप लोग पूछते हैं तो फिर दूसरों का मौका नहीं मिलता है, हर एक को मौका मिलना है। मुत्तलिब भाई का भी हाथ उठा हुआ है यूट्यूब पे, काफी सवाल आए हुए हैं, और पता नहीं आज मुजीब भाई आप लेना पसंद करेंगे सवाल वहाँ के या मुझे लेना है? मुजीब साहब है ही नहीं।
نہیں مجھے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ایک سوال یوٹیوب کا میں پوچھ لیتا ہوں ابھی کہ آج کے مسلمان کو دیکھو تو سارے گناہ کرتا ہے، جادو، ظلم، زنا، مال ہڑپنا، ربا، یتیم کا مال کھانا، سودی کاروبار، تو سوچتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اور استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیے اگر یہ وہ کہتا اللہ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ سے خوف اور امید دونوں رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اسی طرح اللہ شدید العذاب بھی ہے. تو اگر یہ کوئی سوچ کے اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں میں لت پت ہے اور توبہ اور استغفار کو لازم نہیں کرتا ہے تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ ہے، اس میں کوئی سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اگر کفر اور شرک کی حد تک گناہ نہیں پہنچتا ہے تو پھر بھی وہ گنہگار مسلمان ہے، اس کو مسلمان کہیں گے، انشاءاللہ اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے مغفرت ہے. لیکن اگر شرک اور کفر کرتا ہوا چلا گیا دنیا سے تو اس کے لیے مغفرت نہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو نہیں معاف کرے گا. شرک کرتا ہوا گیا انسان، توبہ نہیں کیا شرک سے، لیکن اس کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہوا چلا گیا تو اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. امجد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کیجیے. آپ کی آواز بہت لو ہے، تھوڑا زور سے بولیے. علیکم. ہیلتھ انشورنس کے بارے میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا انڈیا سے کہ کیسا ہے، شیخ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی بتایا کہ یہاں پہ بھی 100 ریال ہر سال لیتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک طرح کا انشورنس ہی ہے. تو اب ہیلتھ انشورنس وہاں پہ بھی ہم لوگ لے رہے ہیں، 5,000 روپیہ سال میں دیتے ہیں اور 1.5-2 لاکھ روپیہ کا انشورنس ملتا ہے. تو یہ کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، یہاں جو 100 ریال لیتے ہیں یہ انشورنس نہیں ہے، نہ وہ ان کو انشورنس کہتے ہیں اور نہ انشورنس وہ ہے. یہ واضح، اس سے دلیل پکڑنا کہ یہ 100 ریال جو بطاقے کی فیس لیتے ہیں سالانہ جو ہے وہ بھی انشورنس ہے. نہیں، انشورنس نہیں، وہ انشورنس نہیں ہے میرے بھائی، یہ واضح ہونا چاہیے. رہا معاملہ انشورنس کی، کوئی بھی شکل جائز نہیں، جتنی شکلیں انشورنس کی ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اگر آپ کے اختیار میں ہے انشورنس کرنا تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ انشورنس کیجیے، لیکن اگر اوپر کا قانون ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں حکومت کا، جیسے گاڑی کا انشورنس، کہ گاڑی آپ بغیر انشورڈ کرائے ہوئے چلا نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے آپ کی. آپ پر نہیں جرم ہوگا، جو قانون بنانے والے ہیں وہ اللہ کے جواب دہ ہوں گے، آپ سے اللہ نہیں سوال کرے گا، سمجھے. لیکن جہاں اختیار ہے کرائیں یا نہ کرائیں تو وہاں جو ہے اگر آپ انشورنس کراتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، کیونکہ انشورنس یہ جوا ہے. اگر آپ نے اتنے پیسے ادا کیے ہیں، اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو 10,000 بھی 300 دے کر کے 10,000 بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو آپ کے 300 گئے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ موہوم فائدے پر اپنے جو ہے پیسے کو داؤں پہ لگایا جاتا ہے، تو یہ جوا ہے. اور جتنی انشورنس کمپنیاں ہیں سب سودی کمپنیاں، سود پر ان کا پورا انحصار ہے. اس میں 2 بیماریاں ہیں، ایک سود ہے، ایک جوا ہے، جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں. جی مطلب بھائی آپ کا ہاتھ کہ آپ مجبور ہیں، مجبور کے معاملہ الگ. مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، عورتوں کے لیے یہ افضل ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے یا الگ سے نماز پڑھے جہاں پہ وہ لمبی صورت یا قرات کر سکے؟ شیخ صاحب بھائی اگر جماعت ہو سکتی ہے خواتین کی جماعت ہو سکتی ہے تو بہتر ہے، کیونکہ تمام عورتوں کو قرآن یاد نہیں رہتا ہے، نماز کے احکامات یاد نہیں رہتے ہیں. اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گی تو اس سے ایک دوسرے کو تعلیم ہو جائے گی اور لمبی صورتیں سن لیں گی، تو یہ بہتر اور افضل ہے. تعلیم، اس میں تعلیم ہے. تنہا کیا پڑھتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. کتنی عورتیں کہتی ہیں میں تو ابھی تک بسم اللہ پڑھتی ہی نہیں تھی، سورہ فاتحہ کی شروع، سورہ فاتحہ پڑھتی تھی، بسم اللہ ہی نہیں پڑھتی تھی.
کہ پتہ ہی نہیں، لیکن ساتھ جب پڑھیں گی تو اس طرح کے مسئلے مسائل آئیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گی اور اس طریقے سے علم میں اضافہ ہوگا. شیخ صاحب میرا ایکچولی سوال تھا گھر میں اگر جماعت ہو سکتی ہے تو پڑھنا چاہیے. ام ورقہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والیوں کی تو تم امامت کراؤ. شیخ صاحب میرا ایکچولی سوال یہ تھا کہ جیسا ابھی میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں جو صورت پڑھتا ہوں لمبی نہیں ہوتی، اور جو میری شریک حیات ہے وہ ان کو لمبی صورتیں آتی، تو ان کو ان کی وہ صورتیں مس ہو جاتی شیخ صاحب نا. اچھا ویسا وہ ایکچولی میرا تھا شیخ صاحب. ارے تو سنت میں اپنا لمبی صورت پڑھ لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے، تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے. ہاں جماعت سے پڑھنا افضل ہے. گھر میں اگر موقع مل جائے جماعت سے پڑھنے کا تو بہتر ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا ایام 20 کے دنوں میں بال کو تھوڑا سا یعنی ٹرم جو کرتے ہیں قطرات یہ کترتے ہیں تو اس سے کیا بال زیادہ بڑھتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، توہم پرستی بس، کچھ نہیں ہے سر. کہ ایام 20 میں بال کاٹیں گے تو بڑھیں گے اور اس کے علاوہ کاٹیں گے تو نہیں بڑھیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں. جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ میسیجز یا پھر واٹس ایپ یا اس پہ سلام کا لفظ یوز کرتے ہیں، صرف سلام لکھتے ہیں، یعنی پورا السلام علیکم نہیں لکھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے. سلام صرف نہیں لکھنا چاہیے، السلام علیکم لکھنا چاہیے. پورا جملہ لکھیے. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں، اور رحمت اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہہ دیں گے تو 30 نیکیاں. 30 نیکیاں مل جائیں گی. تو نیکیاں کمائیے. کیوں آپ سلام کرنے میں بخیلی؟ سلام اولا تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. یہ اسلام کا شعار ہے، پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے سلام. سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو سلام صرف نہیں لکھنا چاہیے، السلام علیکم لکھنا چاہیے، یا اگر تخفیف ہے سلام علیکم لکھیں یا السلام علیکہ لکھیں، کوئی بات نہیں. یہاں پہ سوال ہے کہ آج کل فیشن ہو گیا جمعہ مبارک کہنے کا، کیا یہ صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے؟ یہ بدعت ہے. جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمعہ تھا، صحابہ کے دور میں بھی جمعہ تھا، ائمہ اربعہ اور بعد کے ادوار میں صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کے دور میں بھی جمعہ آتا تھا، لیکن کسی سے نہیں ثابت ہے کہ جمعہ مبارک کہتے رہے ہوں. تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ وہ رد. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. تو یہ سلام جمعہ مبارک کہنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے جمعہ مبارک کہنا، اس کو رواج دینا، یہ بدعت ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ نماز میں، یہ یوٹیوب سے سوال ہے کہ نماز میں سورہ کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے یا آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ قرآن میں جس ترتیب سے صورتیں ہیں اسی ترتیب سے پڑھیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام قرأت اسی طرح وارد ہے کہ آپ نے سورہ کافرون پڑھی پہلی رکعت میں تو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی. تو عام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہے، اس لیے ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر ترتیب بدل جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. جائز ہے ترتیب بدل کے پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی. تو سورہ آل عمران سورہ نساء سے پہلے ہے، لیکن آپ نے سورہ آل عمران سے پہلے سورہ نساء پڑھی، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. اسی طرح بخاری کی وہ روایت جس میں ایک صحابی کو جو اللہ جو قبا کے امام تھے، یا اسی طرح وہ روایت جس میں کہ ایک لشکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو وہ ہر رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھتے تھے تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے تھے. تو ترتیب باقی نہیں رہتی تھی. پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھا، سورت پڑھی، سورہ اخلاص پڑھا، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھی، سورہ اخلاص پڑھا. تو ترتیب تو بدل گئی. تو ترتیب بدل جانے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ترتیب کے ساتھ نماز میں پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت جو ہے ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی. جی
शेख यहाँ पे एक सवाल है यूट्यूब पे कि सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीना हराम है, जो हम मिठाई पे सिल्वर वर्क लगाते हैं। अच्छा, जो मिठाई पे सिल्वर वर्क लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, क्या ये सही है? उसमें खाना हराम है, खाना बर्तन में हराम है ना, सोना चांदी खाना हराम नहीं, सोना चांदी खाना हराम नहीं है, सोने चांदी के बर्तन में खाना हराम है, ये फर्क समझना चाहिए। तो मिठाई पर जो वर्क होता है सोने का या चांदी का, वो खाना जायज है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके जिस्म में सोने की भी जरूरत है, चांदी की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, जिसमें जमीन के जितने अज्जा हैं सब आपके जिस्म में उन अज्जा की जरूरत होती है, और कोई भी जुज जब कम हो जाता है तो इंसान बीमार पड़ता है। सोना कम हो जाए, चांदी कम हो जाए, या इसी तरीके से लोहा कम हो जाए, लोहा कम हो जाए तो हदीद के टेबलेट देते हैं। जी, यहाँ पे एक सवाल है शेख के क्या नवाफिल ज्यादा पढ़ने से अल्लाह इंसान की मौत मुतल्ली कर सकता है, टाल सकता है? क्या कर सकता है? तो टल जा सकती है क्या मौत? नहीं, मौत का जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त पर मौत आएगी, जो है जो मौत अजल मुसम्मा है, अल्लाह के इल्म में गलती नहीं होती, उस वक्त पर मौत आएगी। अब नवाफिल पढ़ने से ऐसी कोई नस मेरे निगाह में नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि जो है मौत मुअख्खर हो जाती है। हाँ, उम्र में दराजी के लिए जो है सिला रहमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्क में इजाफे और जो है उसके उम्र में दराजी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खा बताया है वो सिला रहमी है। रिश्तेदारों को पर खर्च कीजिए तो इससे रोजी में बरकत और उम्र में बरकत है। हाँ जी, यहाँ पे सवाल है कि क्या वजू में गर्दन का मसा सही है? गर्दन का मसा बिदअत है जी, गर्दन की मसे करनी बिदअत है, क्योंकि इसमें कोई सही रवायत साबित नहीं है। सर का मसे है, गर्दन की मसे नहीं। वमसहू बिरुऊसिकुम, अल्लाह ने फरमाया कि अपने सरों को मसे करो, सर का मसे है, गर्दन की मसे नहीं। तो सर की मसे करेंगे सुन्नत के मुताबिक, गर्दन की मसे बिदअत। यहाँ एक बहन का सवाल है कि शेख साहब क्या ये सवाल जवाब का जो सिलसिला जो चल रहा है अभी वो हम अपने बच्चों के साथ सुन सकते हैं क्या? 10 और 13 साल के बच्चे हैं। हाँ सुनिए, शौक से सुनिए, सुनना चाहिए। बच्चों को तालीम की जरूरत है, और खासतौर से ये उम्र 13 साल 14 साल जो है, अब ये बच्चे होशियार हो चुके हैं, जानदार हो चुके हैं, उनको सुनाइए, तालीम की जरूरत है। जी, यहाँ पे सवाल है कि अल्लाह इस्तिगफार करने से सारे गुनाह माफ करता है, फिर शेख जो लोगों पर दुनिया में जुल्म हुआ है अल्लाह तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, तो जुल्म करने वालों को भी डायरेक्ट माफ कर देगा? देखिए, जुल्म करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। आप कसरत से इस्तिगफार करेंगे, तौबा करेंगे, हुकूकुल इबाद क्या जो है कि मग़फ़रत का की शक्ल ये है कि या तो आपकी नेकियां उन्हें दे देगा, उसका की तावीज़ हो जाएगी आखिरत में, और या आपके पास नेकियां नहीं है तो उनके गुनाह आपके सर लाद देगा अल्लाह ताला, और या अल्लाह तबारक व तआला जो है मजलूम, आपकी नेकियां ज्यादा है, इस्तिग़फ़ार ज्यादा है, तो अल्लाह ताला मजलूम के दिल में डाल देगा, वो मजलूम आपको माफ कर देगा क़यामत में। तो रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। शेख उसमें वही हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह है ना? हाँ, तो हुकूकुल इबाद उस वक्त नहीं माफ करेगा अल्लाह जब तक बंदे माफ न करें, ये तो है, लेकिन उसके माफ होने का जो तरीका मैंने बताया कि उसके क़यामत के दिन जो माफी होगी हुकूकुल इबाद की, वो है कि इंसान जो जिसने हक मारा है उससे उन नेकियां उनको दे दी जाएंगी, और उनके गुनाह नेकियां नहीं होगी तो उनके गुनाह इसके सर लाद दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसके पास खैर है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, और
نیکیوں کا ذخیرہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے جو ہے دل میں ڈال دے اور وہ معاف کر دے. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث ایک طویل حدیث ہے اختصار کے ساتھ کہ قیامت کے دن 2 شخص ایسے آئیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا نقشہ دکھائے گا, کہے گا جو دونوں ہوں گے دعوے دار ہوگا ایک اور ایک مدعی علیہ ہوگا, تو دکھائے گا جنت کا نقشہ, پوچھے گا بندہ جس کا دعویٰ ہوگا کہ یہ کس کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ایسے شخص کے لیے جو اپنے بھائی کو معاف کرتا رہا ہے, تو کہے گا اللہ میں نے معاف کر دیا مجھے یہ دے دے. تو بتائی کہ نہیں, تو رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. تو اگر آپ مومن ہیں معاہد ہیں تو انشاءاللہ ہمیں توبہ اور استغفار ہم نے لازم پکڑا ہے, نیکیوں کا خزانہ ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال سکتا. جی یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جب امام نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو صرف سننا ہے یا امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے؟ دیکھیے سورہ فاتحہ چاہے آپ تنہا نماز پڑھتے ہوں, چاہے سری نماز ہو, جہری نماز ہو, امام کے ساتھ ہو, بہر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم, جیسے ممکن ہو اس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور ابو داؤد, ترمذی اور اسی طرح سنن بہقی, دارقطنی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ جب فارغ ہوئے تو پوچھا حل تقرؤون خلفی, کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم برابر آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو کہا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. دیکھو جب جہری قرأت ہو تو میرے پیچھے جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھو, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد نماز نہیں ہوتی. تو جہری نماز ہو, سری نماز ہو, سورہ فاتحہ پڑھنا. اب جیسے ممکن ہو, اگر امام ہر آیت پر ٹھہر کے پڑھتا ہے تو پڑھنا ساتھ ساتھ آسان ہے. جب امام آیت پر ٹھہرے وہاں فوراً آپ پڑھ لیجیے. اور اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کے بعد ٹھہرتا ہے اس وقت آپ پڑھ لیجیے, نہیں ٹھہرتا ہے تو جیسے ممکن ہو آپ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ سورت پڑھ رہا ہو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. جی یہاں سوال ہے کہ فجر کی سنت چھوٹ جانے سے فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیے؟ دونوں جائز ہے, فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا فجر کے بعد کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھی ہے, تم نے کیا پڑھی؟ تو کہا رسول اللہ میری فجر کی سنت رہ گئی تھی. تو آپ نے اس کو ٹوکا نہیں, روکا نہیں. تو فجر کے بعد بھی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں پڑھ سکے تو دن نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو فجر کی سنت نہیں پڑھ سکا وہ دن نکلنے کے بعد پڑھ لے. جی تو دونوں عمل جائز ہے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ سوال ہے کہ یو اے میں حکومت نے ہیلتھ انشورنس کو کمپلسری کیا ہے, ایسے صورت میں کیا وہ انشورنس جو کیا ہوا ہے اس سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ اگر کمپلسری کیا ہے تو مجبوری ہے, آپ کی مجبوری ہے. اور اسی صورت میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ جتنا آپ نے دیا ہے اتنے کے علاج کے آپ حقدار, اس سے زیادہ کا علاج نہ کرائیے. جتنا آپ نے دیا ہے اتنے کا علاج کرائیے, اور اس سے زیادہ کا علاج اس پیسے سے نہ کرائیے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. شیخ لیکن آج کل کے زمانے میں یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ جو کلینک پہ جاتے ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے کہ ضرورت ہو نہ ہو. یہی فتنہ, اسی لیے انشورنس سے علماء جو روکتے ہیں کہ اگر انشورنس آج ختم کر دیا جائے تو اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے جتنے آج کل ہو رہے ہیں.
इंश्योरेंस के नशे में एक्सीडेंट हो जाता है। हर शख्स एहतियात से गाड़ी चलाएगा, इलाज एहतियात से करेगा, जहाँ जरूरत होगी उतना ही इलाज कराएगा, उतने ही टेस्ट कराएगा। लेकिन अब यहाँ इंश्योरेंस है तो टेस्ट पर टेस्ट चलता रहता है, जरूरत नहीं तब भी कराते हैं। ये फितना है दौरे हाजिर का, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीन। यहाँ पे एक सवाल है कि लड़की का नाम आमिना रखना कैसा है? जायज है। आमिना, आमिना नाम रखना जायज। अमन से आमिना, अमन से शांति, अमन शांति से अमन शांति वाली। खान साहब आपका सेकंड सवाल है, आप पूछ सकते हैं, चूंकि अभी सवाल तकरीबन खत्म हो रहे हैं, तो अभी सैयद जकी साहब और खान साहब आप दोनों के सवाल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख साहब, जिक्र के ताल्लुक से है कि अगर हम जिक्र करें तो कम से कम आधा एक घंटा लग जाता है, तो वो जो उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया से जो ये है हदीस, अदद खल्क़िही व नफ्सी ज़िनता अर्शी मिदाद कलिमात, तो हम क्या वो कलिमात सलास मर्रत, ये उसके मुतबादिल हो सकता है? हाँ, ये अगर हमने 3 बार मतलब इसको करना, इसका मतलब नहीं कि इसको पकड़ लें बाकी को छोड़ दें, ये मतलब नहीं होता फजीलत का किसी उसी को ले, जैसे कि अल्लाह ने से फरमाया जो सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े तो गोया कि उसने सुरसे कुरान है, कुरान पढ़ लिया। तो अब ये मतलब नहीं कि अब सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ ले कुरान ना पढ़े, नहीं, कुरान भी पढ़े सूरह इखलास भी पढ़े, ये रगबत दिलाने के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ वही पढ़ ले और बाकी अस्कार छोड़ दे, ये गलत फहम, ये फहम गलत है। जी सैयद जकी साहब आपका सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, ये वितर की नमाज के ताल्लुक से सवाल था। लास्ट टाइम आप बोले थे 2 रकात पढ़ना फिर 1 रकात अलग से पढ़ना बोले थे, तो दुआ खुनूत पढ़ते ना अपन, वो कैसा पढ़ना? फिर हाथ उठा के पढ़ सकते हैं उसमें आखिरी रकात में? हाँ, हाथ उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या बचपन से आदत है 3 रकात एक साथ पढ़ते हैं हम। हाँ, तो 3 रकात एक साथ भी पढ़ सकते भाई, 3 रकात एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 3 रकात 2 सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं, दोनों जायज है। 3 रकात 1 सलाम के साथ जब पढ़ेंगे तो बीच में कादा नहीं करेंगे, तीनों रकातें मुसलसल पढ़ते जाएंगे, समझे? तीसरी रकात के बाद बैठेंगे, और जब 3 रकात 2 सलाम के साथ पढ़ेंगे तो 2 रकात के बाद सलाम फेर देंगे, फिर 1 रकात अलग से पढ़ेंगे। ये दोनों तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा शेख, दुआ खुनूत जिसको याद नहीं है तो क्या करना हो? कोई बात नहीं है, याद कीजिए, जब याद हो जाए तो पढ़िए, जब तक याद नहीं है कोई बात नहीं। दुआ खुनूत कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, दुआ खुनूत पढ़ना वितर में कोई फर्ज और वाजिब नहीं है जी, इसलिए उसकी वजह से नहीं कोई लोग कहते हैं सूरह इखलास पढ़ ले, ये पढ़ ले, सजदे सौ कर ले, ये सब गलत चीज है। उसके लिए कि दुआ खुनूत याद कीजिए, मुख्तसर सी दुआ है, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है। जी शेख, जी जज़ाकल्लाह खैर। इससे हम लोग आखिरी सवाल था, इसके बाद इंशाअल्लाह जो भी सवाल होंगे वो अगले हफ्ते लेंगे। मुजीब भाई आपके पास कुछ है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिरयानी ठंडी हो रही थी शायद। नहीं शेख, मैं असल में हमारे यहाँ बहुत काम है सऊदी अरब में। 1 जुलाई से यहाँ पर वैट 15% हो रहा है, तो उसमें हम लोग सारे बिजी हैं। अल्लाह कुल हाल अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और हमारे समीर शेख समीर का भी अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया बहुत बहुत। आज यूट्यूब के सारे सवालात उन्होंने पूछ लिए। लोग परेशान थे यूट्यूब पे कि शेख समीर सिर्फ उन्हीं के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एंड में शेख समीर ने सिर्फ यूट्यूब के सवाल पूछे। जज़ाकल्लाह खैरन, आपने सबको तसल्ली बख्श जवाबात दिए, और आज हम समझते हैं कि ये इस्तिग़फ़ार की अहमियत और फ़वाइद का ये आखिरी दर्स था। और अगले शेख आप ऐसा कीजिए ना, हमेशा हमें अगले जुम्मा का दर्स का उन्वान आज देख के चाहिए। अच्छा, ताकि क्या होगा उसमें, मैं भी तैयारी करूंगा, समीर भी टेक्निकल तैयारी कर लेगा, एक दूसरा हमारे जो सामीन हैं और जो देखने वाले लोग हैं वो सिर्फ उसी टॉपिक पे सवाल लेकर आएंगे। अच्छा, यानी हम उनको इंशाल्लाह आइंदा से करेंगे इस चीज कहता हूँ। लेकिन आप लोग भी कुछ
कुछ मौज़ूआत जो है तजवीज़ किया कीजिए जिसकी माशरे में लोगों में ज़रूरत हो, समझे? फजूल खर्ची तो आप लोग भी सोच लीजिए, ऐसे नहीं कि अभी बाद में सोच लिया कीजिए, ताकि मुझे बात बता दिया कीजिए, ताकि उसकी रोशनी में हम इंशाअल्लाह सुन्नत तरीके से शादी के लिए तैयार हो? हाँ जी, तैयार हो शादी के लिए? हाँ, अगर आप करेंगे तो हम तैयार हैं शेख, आपके पीछे। ठीक है, चलिए पक्की है बात। दोनों के लिए भाभी को बोलो ढूंढने के लिए, फिर हमारी भाभी को कहो दोनों के लिए ढूंढने। बहुत पहले कहा उनसे कि तलाश कर लीजिए कोई, दो बहनें हो दोनों। एक आप कीजिए, एक मैं करूं। जी शेख, वैसे यहाँ पे